ایک دفعہ حضرت حاضرہ علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ مصر کے ٹینا شہر میں ایک میلے میں تشریف لے گئیں۔ اس میلے میں اس وقت کے بادشاہ سادون اور ان کے وزیر اعظم عمران بھی آئے ہوئے تھے۔ بادشاہ سادون حاضرہ کی حسن و جمال دیکھ کر چکا چند ہو گئے اور وزیر عمران سے فرمایا، اے وزیر، اتنی خوبصورت اور جوان لڑکی ہماری سلطنت میں رہتی ہے، مگر تم نے اسے اب تک ہمارے سامنے پیش نہیں کیا، حالانکہ یہی تو تمہارا اصل کام تھا۔ جاؤ فوراً اسی وقت اس حسینہ کو ہمارے سامنے حاضر کرو، ورنہ تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ بادشاہ کے حکم پر وزیر اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ حاضرہ کو ڈھونڈنے نکل پڑا۔ ادھر حاضرہ اور ان کی والدہ نے ماجرا سمجھ لیا اور میلے کے ایک طرف سے نکل کر اپنے گھر کی طرف بھاگی۔ وزیر عمران نے تمام گلیوں میں ڈھونڈا، مگر حاضرہ کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ وہ ڈر سے بے چین ہو گیا۔ آخر کار واپس جا کر بادشاہ سے معافی مانگتے ہوئے عرض کیا، جہاں پناہ، کسی بھی طرح سے میں اس خوبصورت لڑکی کو آپ کے سامنے ضرور پیش کروں گا۔ آج کے لیے میری جان بخش دیجیے اور مجھے ایک موقع عطا فرمائیے۔ تب بادشاہ نے کہا، 7 دنوں کے اندر اگر تم اس حسینہ کو ہمارے سامنے پیش کرنے میں ناکام رہے تو تمہیں زمین میں گاڑ کر پتھروں سے مار ڈالا جائے گا۔ ادھر حاضرہ اور ان کی والدہ اپنے گھر پہنچ گئیں۔ تب حاضرہ روتے ہوئے بولی، امی جان، مجھے لگتا ہے کہ اب میرے لیے اس گھر میں ایک لمحہ بھی رکنا مناسب نہیں ہوگا۔ بادشاہ کے لوگ شاید ابھی یہاں آ پہنچیں گے، اس لیے میں اسی رات کے اندھیرے میں کسی گھنے جنگل میں چلی جانا چاہتی ہوں۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ میری عزت کی حفاظت فرمائے۔ ماں نے اپنے کلیجے کے ٹکڑے حاضرہ کو روتے ہوئے کہا، میں تمہیں اکیلے نہیں جانے دوں گی، تمہارے ساتھ میں بھی چلوں گی۔ تب حاضرہ نے کہا، امی جان، مجھے جنگل کے راستے بھاگ کر نکلنا ہوگا، آپ اس کمزور جسم کے ساتھ بھاگ کر نہیں نکل پائیں گی، اس لیے آپ مجھے رخصت کر دیجیے۔ مجھے موقع ملا تو آ کر آپ سے ملاقات کر لوں گی۔ اس کے بعد حاضرہ ظالم بادشاہ سادون کے خوف سے رات کے وقت اپنا گھر چھوڑ کر گھنے جنگل کی راہ پر چل پڑی۔ تکلیف سے ان کا دل پھٹا جا رہا تھا۔ ادھر ان کی والدہ 2 رکعت نماز ادا کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کر حاضرہ کے لیے دعا کر رہی تھیں۔ اتنے میں 3-4 آدمی آ کر حاضر ہوئے اور باہر سے ہی چلانے لگے، اے حاضرہ، تم گھر سے باہر نکلو، ہم بادشاہ کے حکم سے آئے ہیں، تمہیں فوراً بادشاہ کے دربار میں پیش ہونا ہوگا۔ جب کوئی جواب نہیں ملا تو وہ اچانک گھر کے اندر گھس گئے اور بڑھیا کو ڈانٹ کر بولے، حاضرہ تمہاری کون لگتی ہے؟ وہ ابھی کہاں ہے؟ اسے باہر نکالو۔ انہوں نے کہا، میں حاضرہ کی ماں ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ حاضرہ ابھی کہاں ہے۔ تب عمران کے ایک ساتھی نے کہا، اسے اچھی طرح پیٹیں گے تو ساری سچائی باہر آ جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے کوڑے سے بڑھیا پر وار کرنا شروع کر دیا۔ ان کا جسم پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ پھر انہیں بادشاہ کے پاس لے گئے۔ جب بادشاہ کو پتا چلا کہ حاضرہ کا کوئی سراغ نہیں ملا تو اس نے حکم دیا، اس بڑھیا کو قید خانے میں بند کر دو اور اس کا کھانا پانی بند کر دو۔ جب تک یہ نہیں بتائے گی کہ اس کی بیٹی کہاں ہے تب تک اسے ایسے ہی رکھو۔ بادشاہ کے حکم سے حاضرہ کی والدہ کو قید خانے میں بند کر دیا گیا۔ کوڑوں کی مار کی وجہ سے ان کے جسم سے خون کی دھارا بہہ رہی تھی اور انہیں خون کی قے ہو رہی تھی۔ نتیجتاً وہ بے ہوش ہو کر وہیں شہید ہو گئیں۔ ادھر حاضرہ بادشاہ کے خوف سے گھنے جنگل میں چھپی رہیں۔ اس طرح دن گزرا اور شام ہو گئی۔ پھر جب رات کچھ گہری ہوئی تو حاضرہ چپ کے اپنے گھر آ پہنچی۔ آ کر دیکھا کہ گھر کا دروازہ پورا کھلا ہوا ہے، گھر کے اندر کوئی روشنی نہیں ہے۔ حاضرہ نے اپنے امی جان کو کئی بار پکارا مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ حاضرہ اپنی والدہ کو نہ پا کر ایک پڑوسن کے گھر گئیں اور ان سے اپنے امی جان کے بارے میں پوچھا۔ تب پڑوسن نے کہا، حاضرہ، تم یہاں کہاں سے آ گئیں؟ بادشاہ نے تمہیں پکڑنے کے لیے انعام کا اعلان کیا ہے۔ آج صبح تمہاری والدہ کو مار پیٹ کر بادشاہ کے لوگ گرفتار کر کے لے گئے ہیں۔ یہ سن کر حاضرہ چیخ کر رو پڑی۔ تب پڑوسن نے کہا، حاضرہ، تم یہ کیا کر رہی ہو؟ گاؤں کے لوگوں کو ذرا بھی پتہ چل گیا تو تمہیں پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے جائیں گے۔ حاضرہ تب اپنا درد دل میں دفن کر کے چپ ہو گئیں۔ پڑوسن سے اپنی بزرگ والدہ پر ہوئے ظلم کی بات سن کر وہ اپنی مصیبت بھول گئیں۔ بزرگ والدہ کو آزاد کرانے کے لیے بادشاہ کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اگلے ہی لمحے شہوت پرست سادون کے گناہ کا خیال آتے ہی وہ رک گئیں۔ تب پڑوسن نے ان سے کہا، حاضرہ، یہاں رکنا تمہارے لیے محفوظ نہیں ہے، تم فوراً یہاں سے بھاگ جاؤ۔ یہ سن کر حاضرہ پھر سے گھنے جنگل کی طرف چل پڑی۔ اس طرح بھوکے پیاسے بے سہارا حالت میں 5 دن گزر گئے۔ بھوک سے کمزور ہو کر پیڑوں کے پتے چبا کر کھانے لگی اور بھوک کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کی۔ 6 دن بے حد کمزور ہو کر گھنے جنگل میں ایک بڑے درخت کے نیچے وہ سو گئیں۔ پھر بہت سارے لوگوں کی چیخ پکار سن کر حاضرہ کی نیند ٹوٹ گئی۔ دراصل بادشاہ کے سپاہیوں کی بھاگ دوڑ کی وجہ سے جنگل میں شور شرابہ مچ گیا۔ حالات کو سمجھ کر حاضرہ کے ہوش اڑ گئے۔ اسی وقت ایک پتھر دل سپاہی ان کے قریب آیا
और चिल्लाकर बोला, यह रही हाजिरा। नतीजतन लम्हों में बाकी सब भी वहां आ पहुंचे। हाजिरा की बेबसी देखकर वे जोर जोर से हंसने लगे। हाजिरा ने तब डर से बेचैन होकर दुआ की, ऐ अल्लाह, ऐ रहमान ओ रहीम परवरदिगार, अपनी इस बंदी पर बेरहम मत हो। तूने ही तो इस बंदी को इतनी खूबसूरती और हुस्न अता किया है, मुझे बदनाम मत कर ऐ मेरे रब। हाजिरा की दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो गई। फिर जब इमरान हाजिरा को गिरफ्तार करने के लिए अपने लोगों के साथ आगे बढ़ना चाहा तो सबके पैर जमीन के साथ चिपक गए। नतीजतन हाजिरा वहां से चली गईं। कुछ देर में उन्हें चलने की ताकत वापस मिल गई, इसलिए वे हाजिरा के पीछे पीछे चलने लगे। हाजिरा जंगल पार करके नील नदी के किनारे पहुंची और नदी में कूद पड़ी। फिर नील नदी की एक बहुत बड़ी लहर आई और हाजिरा को बहाकर नदी के बीच में ले गई। इमरान अपने गिरोह के साथ नदी के किनारे आकर देखा कि हाजिरा नदी के बीच में लहरों में उतरा चढ़ी कर रही हैं। तब इमरान ने कहा, तुम लोग नदी में कूद जाओ। क्या तुम सब बुजदिल हो जो नदी की लहरें देखकर डर रहे हो? एक औरत होकर नदी में कूद सकी और तुम मर्द होकर भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे? अगर उस लड़की को पकड़कर नहीं ले जा सके तो मेरी गर्दन कट जाएगी। तब सिपाहियों ने कहा, जिस औरत के करीब जाने की कोशिश करें तो पैर जवाब दे जाएं। जो औरत खतरनाक लहरों में कूद सकी वो कोई आम इंसान नहीं है। यह कहकर वे सब चले गए। अब इमरान नदी के किनारे किनारे अकेला ही दौड़ने लगा। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि दो मछुआरे बेहोश हाजिरा को लेकर नदी के किनारे आए हैं। इमरान ने उनसे कहा, इस लड़की को बादशाह के पास पहुंचाने का हुक्म हुआ है, इसलिए मैं जो कहूं तुम वही करोगे। फिर इमरान ने मछुआरों से पालकी का इंतजाम करवाया और हाजिरा को लेकर बादशाह के पास रवाना हो गया। फिर बादशाह सादून के खास कैद खाने में बेहोश हालत में हाजिरा को रखा गया। वहां बेहद खूबसूरत बाला खाना था, सोने का पलंग, मोती जवाहरात से जड़े झूमर और वहां की पहरेदार सब औरतें थीं। कोई मर्द वहां दाखिल होने की हिम्मत नहीं कर सकता था क्योंकि बादशाह सादून हसीन लड़कियों को वहीं लाकर अपनी शहवत पूरी करता था। तभी अचानक हाजिरा को होश आ गया। उन्होंने कहा, मैं यहाँ क्यों हूँ? तब एक पहरेदार औरत आगे आकर बोली, बीबी, आपके लिए यह बाला खाना सजाया गया है, आप यहाँ आराम से रहेंगी। हाजिरा ने कहा, क्या यह बादशाह सादून का बाला खाना है? उसने कहा, जी हाँ, बादशाह के हुक्म से ही आपको यहाँ लाया गया है। हम सब लौंडियां आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगी। तब हाजिरा ने कहा, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है ये तुम जरूर जानती हो, मेहरबानी करके मुझे इस मुसीबत से बचा लो। तब उसने कहा, बीबी, हम तो बादशाह के हुक्म की गुलाम हैं, हमारे बस में कुछ नहीं है। हाजिरा रोते हुए बोली, अगर और कुछ नहीं कर सकती तो कम से कम मुझे कत्ल ही कर दो। इतने में एक लौंडी उनके लिए खाना लेकर आई, लेकिन उन्होंने नहीं खाया। दोनों आंखों से आंसू बहाते हुए बोली, क्या तुम बता सकती हो कि एक हफ्ते पहले बादशाह के लोग मेरी अम्मी को पकड़ कर ले गए थे, वो अभी कहाँ है, कैसी है? तब लौंडी ने कहा, आप पहले कुछ खा लीजिए, फिर मैं आपकी वालिदा की खबर लगाती हूँ। यह सुनकर हाजिरा समझ गई कि उनकी वालिदा अब जिंदा नहीं है, इसलिए वो सजदे में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, ऐ अल्लाह, ऐ रहमान, इस बदनसीब का क्या कसूर है? अपनी इज्जत बचाने के लिए कितने जंगलों में भटकी, नील नदी में कूद गई, फिर भी तूने मुझे इनके कब्जे में कैद कर दिया। उसी वक्त गैब से आवाज आई, हाजिरा, मैं अपने प्यारे बंदों और बंदियों को दुख मुसीबतों में डालकर आजमाता हूँ, तुम सब्र करो। यह सुनकर हाजिरा ने कहा, ऐ परवरदिगार, तेरी मर्जी ही पूरी हो। इसी बीच एक लौंडी आकर खबर दी, बीबी, बादशाह आपसे मुलाकात करने आ रहे हैं। यह सुनकर हाजिरा ने नफरत से अपना चेहरा फेर लिया। तब बादशाह सादून उनके सामने आकर बोला, क्या हुआ हसीना, मुझे देखकर मुंह क्यों फेर लिया? यहाँ तुम और मैं के अलावा तो कोई नहीं है। मुझे कबूल कर लो तो तुम्हारा भला होगा, मैं तुम्हारा हो जाऊंगा और यह सारा खजाना तुम्हारे हाथ में सौंप दूंगा और बाला खाने के सारे गुलाम लौंडियां तुम्हारी खिदमत में रहेंगे, इसलिए मुझे कबूल करके मेरी मोहब्बत और ख्वाहिश पूरी करो। यह सुनकर नफरत से हाजिरा का जिस्म जैसे फट रहा था, वो बिल्कुल खामोश रही। सादून ने उन्हें खामोश देखकर गुस्से में कहा, ऐ हसीना, मुझे कमजोर मत समझो, जिंदगी में मैंने हजारों औरतों की इज्जत से खेला है, अगर मेरी बात मानने के लिए राजी नहीं हुई तो मैं जबरदस्ती तुम्हारी इज्जत से खेलूंगा। अब हाजिरा ने अक्ल से काम लिया और बोली, इतने बेसब्र क्यों हो रहे हो? अगर तुम मुझे बेगम बनाकर कबूल करो तो यह मेरी खुश नसीबी होगी। इस बारे में फैसला लेने के लिए मुझे थोड़ा वक्त दो। सादून यह सुनकर खुश हो गया और बोला, बहुत अच्छी बात, तुम सेहतमंद हो जाओ तो जो हुक्म दोगी मैं वही करूंगा। यह कहकर सादून दरबार में चला गया। कुछ दिनों बाद बादशाह फिर आकर बोला, क्या हुआ ऐ हसीना, तुम्हारी राय अब तक तय नहीं हुई? मैं और सब्र नहीं कर पा रहा। हाजिरा ने कहा, मुझे और कुछ दिन वक्त देना होगा। सादून बोला, तुम मेरे साथ चालाकी तो नहीं कर रही हो? खबरदार, गलती मत करना, तुम मेरे हाथ से किसी तरह नहीं बच सकती। मैं तुम्हें और 3 दिन का वक्त देता हूँ, इसके बाद अगर तुम राजी नहीं हुई तो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने पे उतर आऊंगा। यह कहकर सादून वहां से चला गया। बीबी हाजिरा अल्लाह ताला की बारगाह में रो रो कर दुआ करने लगी,
اے رحمان و رحیم پروردگار، میرا جسم، میرا دل، میری عزت سب تیرے حوالے کرتی ہوں، تو میری حفاظت فرما۔ 3 دن بعد بادشاہ شراب پی کر حاضرہ کے پاس گیا اور انہیں پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ حاضرہ چیخ کر بولی، اے پروردگار مجھے بچا لے۔ یہ کہہ کر حاضرہ کمرے کے ایک کونے میں کود گئیں۔ نتیجتاً تھوڑے سے فرق سے بادشاہ انہیں پکڑ نہیں سکا۔ اسی بیچ بادشاہ سادون کی دونوں آنکھوں میں شدید تکلیف شروع ہو گئی، یہاں تک کہ تھوڑے ہی وقت میں وہ اندھا ہو گیا۔ اس کی چیخ سن کر سب نے اسے سنبھال کر ملکہ کی کوٹری میں لے گئے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کی دونوں آنکھیں بالکل اندھی ہو گئیں۔ نتیجتاً بی بی حاضرہ اس کے ہاتھوں سے بچ گئیں۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ایک دن بادشاہ حاضرہ کے پاس آیا اور گڑ گڑا کر بولا، اے نیک عورت، تمہارے ساتھ میں نے جو ظلم کیا ہے اس کے لیے مجھے معاف کر دو، اور میرے لیے اللہ سے دعا کرو کہ وہ میری آنکھوں کی روشنی واپس کر دے۔ بادشاہ اس طرح بار بار گڑ گڑانے لگا تو بی بی حاضرہ نے اللہ سے اس کے لیے دعا کی۔ نتیجتاً بادشاہ کی ایک آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ ٹھیک ہونے کے بعد بادشاہ ڈر سے بی بی حاضرہ کی طرف ناپاک نظر سے نہیں دیکھا، لیکن اس نے دوبارہ وزیر عمران کو حکم دے کر کہا، تم روز نئی نئی حسین لڑکیوں کو میرے سامنے لا کر پیش کرو گے اور شادی شدہ عورتوں کے شوہروں کو قتل کر کے ان کی بیویوں کو پکڑ کر لاؤ گے۔ ٹھیک اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی سارہ کو لے کر مصر کے پاس سے گزر رہے تھے۔ وہ اپنی بیوی کو لے کر پریشان ہو گئے، کیونکہ اگر بادشاہ کے سپاہیوں نے دیکھ لیا تو بڑی مصیبت ہو جائے گی۔ آخر کار ابراہیم علیہ السلام نے ایک صندوق میں بی بی سارہ کو بٹھا دیا اور صندوق کو اونٹ کی پیٹھ پر رکھ کر چلنے لگے۔ پھر راستے میں بادشاہ کے پہرے داروں نے ابراہیم علیہ السلام کو روک کر کہا، تم اپنا صندوق کھولو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، صندوق کھولنے میں مجھے دقت ہے، تم اس کا وزن ناپ لو، وزن کے حساب سے میں پیسے دے دوں گا۔ لیکن پہرے دار اس پیشکش کو ماننے سے انکار کر دیے۔ انہوں نے بحث کر کے خود ہی صندوق کا ڈھکن کھول دیا اور حیران رہ گئے۔ انہوں نے دیکھا ایک بے حد حسین جوان لڑکی۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، تو میری بیوی کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما اور بادشاہ سادون کو ہدایت دے۔ پھر پہرے داروں نے ان دونوں کو لے کر شاہی دربار میں حاضر کیا۔ بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، یہ حسینہ تمہاری کون لگتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وہ میری چھوٹی بہن ہے، کیونکہ اگر شوہر کا پریچے دیتے تو انہیں قتل کر دیا جاتا، اس لیے توریہ کر کے بہن کہا۔ بہرحال یہ سن کر بادشاہ نے کہا، اپنی بہن کو میرے حوالے کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وہ بالغ لڑکی ہے، وہ اپنی مالک خود ہے، اس لیے اسی سے پوچھو۔ بادشاہ سادون نے تب کوتوال کو حکم دیا، اس شخص کو قید خانے میں بند کر دو اور اس عورت کو میرے محل میں رکھ دو۔ پھر حکم کے مطابق ویسا ہی کیا گیا۔ کچھ دیر بعد سادون بادشاہ بی بی سارہ علیہ السلام کے پاس آ کر بولا، اے حسینہ، کیا تم میری پیشکش کے لیے راضی ہو؟ تب بی بی سارہ علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا اور توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگی۔ سادون نے دوبارہ کہا، تم جواب دو یا نہ دو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تمہیں اپنا بنا کر ہی رہوں گا۔ اس بار بی بی سارہ علیہ السلام نے کہا، تم کس سے اور کیا بات کر رہے ہو؟ کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ سادون زور سے ہنس کر بولا، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہ کہہ کر وہ بی بی سارہ علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگا، لیکن اچانک اس کے پیر ہلے نہیں، جیسے زمین سے چپک گئے ہوں۔ تب بادشاہ چلا کر بولا، تم نے مجھ پر جادو کر دیا ہے، تمہاری چالاکی کا نتیجہ دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی پوری طاقت سے جھپٹا مار کر اپنی شہوت پوری کرنی چاہی، لیکن اسفل ہو کر گر پڑا اور اس کا ماتھا پھٹ گیا، ساتھ ہی اس کی بھلی آنکھ کی روشنی بھی چلی گئی اور وہ دوبارہ اندھا ہو گیا۔ اب بادشاہ بولا، تم نے میری آنکھ پر بھی جادو کر دیا، تم میری قید میں ہو، آج ہو یا کل تم میرے ہاتھ میں آؤ گی ہی۔ تب بی بی سارہ علیہ السلام نے کہا، میں کوئی جادوگرنی نہیں ہوں، میں پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہوں۔ تم نے اللہ کے پیغمبر کو قید خانے میں بند کر کے ان کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، تمہیں سخت سزا بھگتنی ہی ہوگی۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو اللہ کے پیغمبر کو آزاد کر دو اور ان سے معافی مانگو۔ یہ سن کر بادشاہ سادون کے دل میں ہلچل مچ گئی، اچانک اس کے دل میں تبدیلی آ گئی۔ پھر بادشاہ سادون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بی بی سارہ علیہ السلام کو رہا کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آزاد ہو کر بادشاہ سادون سے پوچھا، اے بادشاہ، تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ سادون تب روتے ہوئے بولنے لگا، میں نے نہ سمجھی میں آپ دونوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے پوری زندگی گناہ کیے ہیں، اللہ سے معافی مانگنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی، میں کیسے نجات پا سکتا ہوں؟ آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، مہربانی کر کے میرے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تم توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگو، سچے دل سے توبہ کر کے معافی مانگو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔
यह तसल्ली की बात सुनकर बादशाह सादून ने जिंदगी भर की तमाम शहवत और ख्वाहिशों को छोड़कर अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगना शुरू कर दिया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। नतीजतन उसकी आंखों की रोशनी और चलने की ताकत वापस आ गई। तब उसने कहा, ऐ अल्लाह के पैगंबर, आप मुझे अपने दीन में दाखिल कर लीजिए। बादशाह सादून ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सच्चे दीन को कबूल करके कहा, ऐ पैगंबर, आप मेरी बादशाहत और मालो दौलत सब कुछ ले लीजिए। तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हारी बादशाहत लेने नहीं आया हूँ, अल्लाह की दी हुई जिम्मेदारी पूरी करने आया हूँ। तुम अपनी बादशाहत करते रहो और इंसाफ करते रहो। तब बादशाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, आप अपनी बीवी के साथ मेरे इस महल में रहिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला ने मुझे एक जगह बैठकर आराम से वक्त गुजारने के लिए दुनिया में नहीं भेजा है, लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए भेजा है, इसलिए यहाँ रुकना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। अब बादशाह सादून ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, हुजूर, मैंने मिस्र की हाजिरा नाम की एक हसीना को देखकर उसके हुस्न के नशे में पागल होकर उसे पकड़कर अपने कैद खाने में बंद कर दिया था। जब मैंने उसे अपनाने की कोशिश की तो मेरी आंखों की रोशनी चली गई। मैंने बेशुमार औरतें देखी हैं, लेकिन सिर्फ 2 पाकीज़ा औरतों ने मुझे मुतासिर किया, एक आपकी बीवी सारा और दूसरी बीवी हाजिरा। फिलहाल वो मेरे कैद खाने में बंद है। उन्हें कैद रखकर उनकी कीमती जिंदगी बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। अब मैं क्या करूं? किसके हाथ में उनके जैसी पाक औरत को सौंपूं? अब आप जैसे अजीम इंसान को पाकर मैं इस मसले से निजात पाना चाहता हूं। आप हाजिरा की जिम्मेदारी ले लीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक गैर मारूफ लड़की की जिम्मेदारी लेने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते थे, इसलिए वो कोई जवाब नहीं दे रहे थे। इसी वक्त बीबी सारा अलैहिस्सलाम बोल उठी, हाजिरा की जिम्मेदारी मैं खुद ले लेती हूँ, तुम उन्हें आजाद कर दो। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बीबी सारा और हाजिरा को लेकर यरूशलेम की तरफ रवाना हो गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको इसी तरह और भी ईमान अफरोज कहानियां सुनाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जज़ाकल्लाहु खैर।